امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں بہار کی آمد اپنے ساتھ پھولوں اور ہریالی کے ساتھ اور بھی بہت کچھ لے کر آتی ہے۔ جاپانیوں کی جانب سے تقریباً 1 صدی قبل دیے جانے والے چیری کے درختوں کے تحفے کی یاد میں منایا جانے والا سالانہ میلہ اس میلے کو اپنے فن کے رنگوں سے سجانے والے مقامی اور غیر ملکی فنکار ان مظاہروں سے لطف اندوز ہوتے، فنکاروں کے فن کو داد دیتے ہوئے کبھی خود مرکز نگاہ بن جانے والے شائقین اور کھلے آسمان تلے سارا ڈونیلی جیسے امریکیوں کا کھلی ہوا میں سانس لینا دشوار کرتی موسمی الرجیز۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان سے پانی بہنے لگتا ہے، ناک بالکل بند ہو جاتی ہے، علامات زکام جیسی ہوتی ہیں سوائے اس کے کہ یہ رکنے کو ہی نہیں آتا۔ واشنگٹن کی رہائشی اور بچپن سے پولن الرجی سے متاثر سارا لاکھوں نہیں بلکہ ان کروڑوں امریکیوں میں سے ایک ہیں جنہیں بہار کی زمین پر پہلی دستک کے ساتھ ہی پولن الرجی ستانے لگتی ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل کے الرجی کلینک میں ہر سال بہار کے موسم کے آغاز کے ساتھ ہی سارا جیسے مریضوں کی تعداد میں اضافہ یہاں کے اسٹاف کی مصروفیات کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ There are 3 basic approaches to treating allergy: avoidance, medication, and allergy shots. ڈاکٹر رچرڈ نیکلس کا کہنا ہے کہ پولن اور دوسری موسمی الرجیز کے علاج کے لیے اب تک کی اہم ترین دریافتوں میں سے ایک الرجی شاٹس یا الرجی کے ٹیکے ہیں جو مریض کے مدافعتی نظام کو الرجیز پر قابو پانے کے لیے مضبوط کرتے ہیں۔ اس طریقہ علاج میں مریض کے جسم میں اس مخصوص پولن کی تھوڑی سی مقدار داخل کی جاتی ہے جو اس کے لیے الرجی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پر انسانی جسم کا مدافعتی نظام اینٹی باڈیز پیدا کر کے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ان الرجی شاٹس کو لگوانے سے پہلے ایک ٹیسٹ کے ذریعے یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ مریض کس قسم کے پولن سے الرجک ہے۔ From a practical standpoint, it's a very effective way of controlling allergies. الرجی شاٹس لگوانے والے 80 سے 85% مریضوں میں یہ الرجی کو کنٹرول کرنے میں بہت مؤثر رہے ہیں۔ تاہم ان شاٹس کا منفی پہلو اس پر صرف ہونے والے وقت اور توانائی ہیں کیونکہ مریضوں کو یہ بار بار لینے پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر نیکلاس کے مطابق علامات کی شدت میں کمی لانے کے لیے ایک اور مؤثر طریقہ کارٹیسون اور کارٹیکوسٹیرائڈ ادویات کا استعمال ہے جو انہیلر کی شکل میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تاہم ڈاکٹر رچرڈ نیکلس امریکیوں میں پائے جانے والے اس عام خیال کی تائید کرتے ہیں کہ دستیاب علاج پولن اور دوسری موسمی الرجیز کی شدت میں تو کمی کرتے ہیں لیکن یہ ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مددگار نہیں رہتے، اور ہر سال ہوا میں پولن کی مقدار میں اضافے کے ساتھ ہی سارا جیسے اکثر مریضوں میں یہ علامات لوٹ آتی ہیں۔ شروع میں بہت تنگ ہوتی تھی کیونکہ دواؤں سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ سارا کی الرجی اب کنٹرول میں ہے لیکن اس کے لیے انہیں ہر ہفتے کم از کم ایک بار الرجی کے انجیکشنز لگوانے ہوتے ہیں۔ اینجل والڈرون ایزما اور الرجی فاؤنڈیشن آف امریکہ سے منسلک ہیں۔ ان کی تنظیم کا مقصد الرجی اور دمے کی مریضوں کو کسی قسم کی پابندیوں سے آزاد زندگی گزارنے کے قابل بنانے میں مدد دینا ہے، اور اس کا ایک طریقہ ایسے مریضوں کو ان احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنا ہے جن کے استعمال سے پولن الرجی کی علامات کی شدت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کوشش کیجیے کہ 10 سے 2 بجے کے دوران باہر نہ جائیں کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب پولن کی ہوا میں مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جب آپ کو باہر جانا پڑے تو واپس آ کر اپنے جوتے اور کپڑے ضرور تبدیل کریں کیونکہ ان کے ساتھ پولن بھی آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور بات جو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ باہر ہمارے بال ایک جھاڑو کی مانند ہر اس چیز کو جو ہوا کے ساتھ نزدیک سے گزرتی ہے اپنے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ رات کو ان کی تکلیف کیوں بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ ان کے بالوں میں پولن کی موجودگی ہوتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ الرجی کے مریض یا تو اپنے بال دھو کر یا پھر کیپ پہن کر سوئیں۔ عام تاثر کے برخلاف جو پودے پولن کی سب سے بڑی مقدار پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ رنگین اور خوشنما پھول پیدا کرنے والے چیری بلاسم جیسے پودے اور درخت نہیں بلکہ شاہ بلوط جیسے پودے اور درخت ہیں جن کی کشش کی وجہ ان کا گھنا سایہ تو ہو سکتی ہے لیکن ان کے پھول نہیں۔ اس علاقے میں لگائے جانے والے بہت سے پھول پودے یا تو میری الرجیز کی وجہ ہے یا ان میں اضافہ کرتے ہیں۔
اس کی بڑی وجہ یہاں نر پودوں کا ان کی خوبصورتی کے باعث زیادہ لگایا جانا ہے جو کہیں زیادہ مقدار میں پولن پیدا کرتے ہیں۔ کم عمری سے پولن الرجی سے متاثر ایڈورڈ کلارک ایک ویڈیو گرافک ڈیزائنر ہیں۔ ایڈورڈ واشنگٹن ڈی سی کے پولن الرجی کے ان مریضوں میں سے ایک ہیں جن کے خیال میں امریکی دارالحکومت کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے لگائے جانے والے پھول پودے ان کی الرجی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ تاہم ماہرین اس بات سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتے۔ We do have a lot of patients who come in and tell us that they've never had so much trouble with their allergies. در حقیقت کئی دوسری امریکی ریاستوں جیسے آرکینسا، جارجیا اور نارتھ کیرولائنا کے ڈاکٹرز کو بھی الرجی کے مریضوں سے یہی شکایت سننے کو ملتی ہے۔ تاہم ڈاکٹر رچرڈ کے خیال میں امریکی دارالحکومت کے مریضوں کی شکایت میں کچھ وزن یقیناً ہے۔ And it may be that اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہاں ایسے مریضوں کو اپنی الرجی کا باعث بننے والی وجوہات کا زیادہ طویل دورانی کے لیے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً بوسٹن کی نباتات کم و بیش یہاں کی نباتات جیسی ہی ہیں، لیکن وہاں الرجی کا موسم کم عرصے کا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر یہ فروری کے آخر میں درختوں کے پولن سے شروع ہو کر جون کے آخر تک گھاس کے پولن کے موسم کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ تو یوں یہاں مریضوں کو زیادہ عرصے تک الرجی کی علامات رہتی ہیں۔ دوسرے شہروں سے بھی پولنز یہاں آتے ہیں کیونکہ یہ وزن میں اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ 400 میل تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہاں ایسی لینڈسکیپنگ نہ بھی ہوتی تو بھی رچمنڈ اور فیلاڈیلفیا سے اس کے اثرات یہاں تک آتے۔ اور جب تک میڈیکل سائنس الرجیز کا کوئی مؤثر علاج تلاش نہیں کر لیتی، پاکستانی ہوں یا امریکی، سارا ڈونیلی جیسے پولن الرجیز کے مریضوں کو ہر موسم بہار کا استقبال چھینکوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا۔ یقیناً میں مکمل طور پر الرجی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہوں گی، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا انجیکشنز اور ادویات سے ہی کام چلے گا۔